اجداد کی تاریخ سے پردہ اٹھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ غزوہ بدر کی پہلی وجہ قریش مکہ کی خوشحالی ان کی شام کی تجارت پر منحصر تھی، اور اگر مسلمان اس تجارتی راستے کو بند کر دیتے تو قریش معاشی طور پر کمزور ہو جاتے۔ اسی خوف کی وجہ سے قریش مسلمانوں کو مدینہ میں مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، جو غزوہ بدر کی ایک بڑی وجہ بنی۔ غزوہ بدر کی دوسری وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو 12 صحابہ کے ساتھ نخلہ کی طرف صرف حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت عبداللہ نے جب موقع پایا تو ان پر حملہ کر دیا، تو اس میں عمرو بن حضرمی مارا گیا اور کچھ مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس واقعے میں نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے اور قریش بدلہ لینے پر آمادہ ہو گئے۔ غزوہ بدر کی تیسری وجہ، اسی دوران ابو سفیان کے قافلے پر حملے کی افواہ پھیلی، جس پر قریش 1000 لشکر کے ساتھ نکل پڑے۔ یوں غزوہ بدر کی بنیاد پڑی۔ غزوہ بدر کا واقعہ، قریش مکہ بے بنیاد الزامات کو جواز بنا کر پوری جنگی تیاری کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد تقریباً 1000 تھی، جن میں 100 سے زائد سوار اور 600 زرہ پوش تھے۔ ابو لہب کے سوا تمام سرداران لشکر میں شامل تھے۔ عتبہ بن ربیعہ سپہ سالار تھا، جبکہ ابو جہل قیادت میں پیش تھا۔ طویل سفر کے بعد وہ مقام بدر پر پہنچے، جو مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر تھا اور جنگ کے لیے موزوں سمجھا جاتا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع کیا۔ مہاجرین تو فوراً تیار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے مکمل وفاداری اور قربانی کا یقین دلایا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کی اور صبح لشکر کی صف بندی خود فرمائی۔ جنگ کا آغاز مبارزت سے ہوا۔ کئی مقامات پر قریبی رشتہ دار آمنے سامنے آئے، مگر ایمان کی محبت سب پر غالب رہی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے دشمن کے بڑے سرداروں کو قتل کیا۔ قریش مکہ کے بڑے سردار ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل کو 2 انصاری نوجوان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی جان لی۔ غزوہ بدر کے نتائج، مسلمان اگرچہ تعداد میں کم تھے، 313 تعداد کے ساتھ 1000 کفار کا مقابلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔